मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका माइक बंद है। कंट्रोलर यार से नहीं होता राब्ता हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूदुल हसन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिंडी से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरीदा इस्लामाबाद से। वालेकुम कंट्रोलर अस्सलाम। यार से राब्ता हो गया, वहाँ पे बयान जारी है, वो सुने। बयान जारी हो गया, तारुफ तो रहने दें, बयान सुन। بیان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ظہور الامین صاحب آج آپ کے سوال کا سلسلہ کو کلیئر کروائیں، وہاں ان سے رابطہ کر کے۔ آواز نہیں آ رہی ان کی۔ دل سے اللہ سے دعائیں مانگے۔ پہلی چیز بندے کے اندر خواہش یا طلب ہے، دوسری بات اللہ سے رونا مانگنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سارے اللہ سے روتے مانگتے آئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ روئے ہیں۔ جب ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہمارا دل اللہ کرے، ہمارا اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے، تو ہم نے اللہ سے رونا مانگا ہے کہ جو اللہ سے اتنا بات فرما دے، مجھے اپنی محبت واسطے، اپنا عشق واسطے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے محبت واسطے، یہ اسی نے رونے مانگنے سے اب آپ حلیمہ کو دیکھیں، اور دائیوں کی مدینہ میں آ رہی ہے، لیکن حلیمہ سارا راستہ روٹی مانگتی آ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے امیر اٹھانے کا بچہ دے گا، اس کا جانور بھی کمزور ہے، حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن راستے میں روٹی مانگتی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کا بادشاہ اس کو دے دیا۔ یہ نعمتیں رونے مانگنے سے آئی ہے۔ اسی طرح اماں ہاجرہ کو دیکھتے، اماں ہاجرہ اللہ سے روٹی مانگتی ہے کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، میں کیسے ہوں، مجھے ان کے نکاح میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ پھر شکرانہ ادا کرتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ نیتوں کے لیے اللہ سے رونا مانگنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرق کیا ہے، عطا کر دیتا ہے، اس کی بات شکرانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم ہاجرہ کو بھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جنت دریا میں اللہ ان سے پوچھتی ہے کہ اپنی نبی سے چھوڑے جا رہے ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فرماتی ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے جنگل میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، میری روٹی کا، میرے پانی کا کھانے کی ضرورت آتی ہے، وہ سب شکر کرتی ہے کہ میرا اللہ میرا شکر ہے۔ اس کے بعد جب
اسماعیل علیہ السلام کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ استقام بنوا کے صحیح کرتی ہے دوڑتی ہے اللہ سے روتی مانگتی ہے اللہ تعالیٰ نے سے حاصل ہو جائے تو بندے کا جیسے ہوتا چلا جاتا ہے زندگی میں بہت اللہ کی وجہ سے تبدیلی ہو جاتی ہے انسان آتما کی نماز اس بات کا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا اس کی زبان خالی دیتی حرام کھانا چاہے حرام نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا دل اللہ کے ذکر میں ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کے دوسرے کا ذرا ذرا اللہ 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 کہتا ہے بل ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے کرو کثرت اس کو کہتے ہیں جو ہم گر نہیں سکتے جو نہیں کرتا وہ کون سا ذکر ہے جو اخبار میں نہیں آتا وہ یہی دیکھتا ذکر ہے اللہ 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 کرتا ہے تو اللہ جب ہم اور نہیں کریں ہمارے اوپر آتی ہے ہمارے ادھر ہمارا سینے میں آتی ہے تو خود بخود انسان کو کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک ضرور ہے پورا سسٹم ہر انسان کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ
زبان کو ساکت رکھنا ہے، ان ذرائع کے اوپر اور کرنا ہے کہ یہ اللہ کا ہے۔ جب بھی ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر رغبت محسوس ہوتی ہے، اسی جگہ ہم کمزور ہوتے ہیں، غور کرتے ہیں تو یہ واقعی اللہ محسوس ہوتی ہے۔ صرف دیکھنے والا محسوس جو آ رہا ہے ایک قطرہ اور یوں تو ذکر ہے جس کو ہم صبح کہتے ہیں یہ کافی سے ہے اور وہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کا اپناؤں کی باتیں کا فیض ہے، حضور کا کی محبت کا فیض ہے، یہ قدر کی شکل میں ہماری ساتھی چل جاتی ہے۔ اس اللہ کے ذکر کو ہم سے بات کرنے کے اور کرنے کو راستہ کرتے ہیں۔ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ محبت والا فیض پاتے اور آپ کے پاس کرتے غور کرتے ہیں اللہ کے اشک مولا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر میں آ گئی ہے، ادھر سے ہمارے دل میں آ گئی ہے، ہمارا دل اللہ اللہ کا ہے۔ تو اس طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو ہماری ساتھی کو ٹھنڈا احساس ہوتا ہے، ایسے احساس ہوتا ہے جیسے یہ اور ٹھنڈا بدن ہو رہی ہو۔ یہ فیض ہے، یہ وہ طاقت ہے جو روح ہے، جو روح کو چاہیے۔ اس طرح اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کا فیض ہے جو نفس سلطان و رفتار چہرے کے اوپر آتا ہے اور یہ کرنے کی شکل میں آتا ہے۔ اس میں آپ کو کرنے عزت عید محسوس ہوتی ہے اور یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو ہماری کرتی ہے اور یہی رحمتیں یہی روح کی روح کی طاقت ہے، روح کی غذا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں آج کو دن سکھانے، دین طریقہ بتانے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے شیطان کو ہٹا دے، ہم سب کے دوسرے کے ذرے ذرے میں اپنا نام بڑھائی فرما دے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے کام میں لگا لے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم ان دن کے اوپر انگلی رکھ لیں، چند دعائیں مانگے آپ میرے ساتھ، اس ایکسل کے اوپر سب لوگ انگلی رکھ لیں اور دعا مانگیے۔ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لیے ہے۔ یا اللہ مجھے قبول فرما دے، یا اللہ مجھے اپنا عشق اپنی محبت بات دے، یا اللہ مجھے حضور کا صدیق کا میں محبت والا فیض بات دے، یا اللہ میرے دل سے شیطان کو ہٹا دے، یا اللہ میرے دوسرے کے ذریعے میں اپنا نام بارک دے، یا اللہ مجھے اپنا بنا دے، اپنی کام میں لگا دے۔ اور کہتے ہیں جو بندے کام میں کروا کے رہتے اللہ 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 لطیف ایسی روح اللہ 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 لطیف ایسی اللہ 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 ویسے تو 24 گھنٹے کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرے،
اس ٹائم کو اللہ کی بات کے لیے خاص طور پہ نکالنا چاہیے، اللہ کے رونا مانگنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ابھی عمران مشہور دیکھ لیں جی، مسلمانوں کو دیکھ لیں، عام مسلمان والے اونچے، تبلیغی جماعت والوں سے عالم باعمل اونچا، عالم باعمل سے اللہ والے اونچے، اللہ والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اونچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام سے 1,24,000 سب اونچے، 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ کے حبیب سب سے اونچے۔ ہر کسی کو، ہر مخلوق کے اندر ایک کو اونچائی دی ہے۔ یہ دیکھیں، آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے، زبان کا کام بولنے کا ہے، ناک کا ہے، کان کا کام سننے کا ہے، ہاتھ پاؤں کا کام اٹھانے اور رکھنے کا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے نا۔ یہ 2 ہاتھ ہے تو کپاس کا بیج ہم زمین کے اندر بو رہے ہیں، کپاس اگ رہی ہے، اس کے پھول کو چن رہے ہیں، اس کی روئی ہم دھل رہے ہیں، روئی سے دھاگا بنا رہے ہیں۔ یہ لباس پہنے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے، ایسے پھول ہوتا، ایسے ننگے کے ننگے نہ رہتے۔ یہ ساری ترقی ان 2 ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ مشینیں بن رہی ہیں، بڑی جہاز بن رہے ہیں، ریل بن رہی ہے، گاڑیاں بن رہی ہے، وہ ساری چیزیں کس چیز سے بن رہی ہیں؟ ان 2 ہاتھوں سے بن رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان 2 ہاتھوں کی کمائی کھا رہی ہیں۔ کبھی ان 2 ہاتھوں کا شکر ادا کیا؟ یہ 2 ہاتھ ہیں تو کتب خانے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتب خانے کے کتب خانے لکھے ہیں۔ یہ 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آج ہم مذہب میں بیٹھے ہیں۔
اگر یہ دو ہاتھ ایسے نہ ہوتے، ویسے ہوتے جیسے دوسرے جانوروں کے ہیں، تو آج ننگے کے ننگے رہتے۔ ان دو ہاتھوں کا شکر کبھی ادا کیا ہے؟ یہ ایسی انگلیاں فلیکسیبل لچکدار انگلیاں کسی اور کی ہیں ایسی؟ یہ دو ہاتھ بھی ہیں بھائی، پاؤں بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں سب ایک مخلوق کو اونچائی دی ہے۔ یہ دل جو ہے، یہ دل تندرست ہے تو ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، سارا جسم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دل کو تھوڑا سا دورہ پڑ جائے، ان ہاتھوں سے کوئی ذرا گلاس پانی کو اٹھا دیں گے، پاؤں سے کوئی ذرا چل کے دکھا دیں گے۔ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پورے جسم کا بادشاہ بنایا۔ جس طرف دل جائے گا پورا جسم اس طرف جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوچڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو گیا یہ سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، زبان بھی بد نہیں بولے گی، کان بھی بدکاری والی باتیں نہیں سنیں گے، ہاتھ پاؤں اور سارے کے سارے اعضاء صحیح کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب دل ٹھیک ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوچڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پھر آگے صرف اتنا نہیں فرمایا، یہ بھی فرمایا ہے کہ دل بگڑے گا کس چیز سے اور یہ دل ٹھیک ہوگا کس چیز سے۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا شیطان انسان کے دل کے اوپر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ناپاک گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یہ اپنی ناپاک اس کے اندر سونگ ڈال دیتا ہے، دل کے اندر ناپاک سونگ ڈال دیتا ہے۔ پھر جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں شیطان دوڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ نہیں فرما دیا؟ اب جس کے دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس کے خون کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے، یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ یہ تو ناپاک ہے۔ اس نے ہمیں اندر سے ناپاک کیا ہوا ہے۔ ایک کے بعد ایک برا خیال ہے، ایک کے بعد ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ بھائی یہ دل کے اوپر بیٹھا ہے کامران، ناجائز خیال ٹکائے بیٹھا ہے، دل کے اوپر بیٹھا ہے، ناجائز خیال ٹکائے بیٹھا ہے۔ اس نے ہمیں ناپاک کیا ہوا ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ گھر کے کچن کا باورچی خانے کا دروازہ بند کر کے رکھتے ہو، کبھی کتا بلی آ کے ہمارے برتنوں کو منہ نہ لگا دے، برتن ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ تو کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ یہ دل کے اوپر بیٹھا ہے، خون میں دوڑ رہا ہے، اس نے ناپاک کیا ہے سب کو۔ اس کو نکالیں گے تو دل پاک ہوگا، دل کا تزکیہ ہوگا۔ اللہ والے دل کی محنت کر رہے ہیں، اس دل کو شیطان سے ہٹا گئے، اس دل کو اللہ کے ذکر والا بنا گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان بول رہی ہے، پورا جسم خاموش ہے۔ نہ جسم بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ہماری پوری کائنات کا جسم ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سورۃ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت والے دن یہ زبان جو ہے بند کر دی جائے گی۔ یہ زبان جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہی بولتی ہے، یہ بند کر دی جائے گی، اور جو اس دل سے پوچھا جائے گا یہ تو نے غلطی کیوں کی، یہ غلطی تو نے کیوں کی، یہ جرم تو نے کیوں کیا؟ دل کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ جرم تو ہاتھوں نے کیا، یہ جرم تو آنکھوں نے کیا، یہ جرم تو فلاں اعضاء نے کیا، یہ جرم فلاں اعضاء نے کیا۔ یہ دل کہے گا، اللہ تعالیٰ زبان بند کرا دے گا، یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ یہ ہمارا بادشاہ تھا، اگر ہمیں کہتا تھا ہم ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، یہ اگر ہمیں کہتا تھا ساری رات ہم چوری چکاری بدکاری والے کام میں پڑے رہتے تھے۔ بھائی یہ باقاعدہ عدالت لگے گی، دل کی اور ان اعضاء کی عدالت لگے گی۔ اگر دل پہ اللہ کا نام آ گیا یہ پورا غصہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اگر دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔
नहीं जाएगा। क़यामत वाले दिन पर्दे नहीं लगेंगे सिर्फ। हमारे कि दफा दफा आता है ना, तो क़यामत वाले दिन भी एक दफा लगेगी, एक फर्द लगेगी। वो क्या मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। उनको मुजरिम कहा जाएगा, होगा उनका जुर्म ये होगा। अल्लाह ताला शैतान, औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की बात नहीं माननी, शैतान की बात नहीं, इस खबीस के ऊपर ना बिठाने दो, मैंने तुमसे अहद लिया था। भाई ये फर्ज क्यों लगे? ये कहा है कि तुम शैतान का कहना मान रहे हो। कौन शैतान का कहना मान रहा है? जिसके दिल के ऊपर शैतान बैठा है, जिसके खून में शैतान दौड़ रहा है, वो उसका कहना मान रहा है, शैतान का बंदा है। अब शैतान का बंदा बनना है कि रहमान का बंदा बनना है? भाई रहमान का बंदा अगर बनना है तो दिल को 24 घंटे अल्लाह के जिक्र वाला बना दो। वही यशवंत जिक्र रहा लुकैयस लाउ शैतान और जो ही ये दिल रहमान के जिक्र से गाफिल होता है, लुकैयस लाउ शैतान, इसके ऊपर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है, करीम, जो इसका यार बन जाता है। अब शैतान के साथ यारी लगानी है कि रहमान के साथ यारी लगानी है? अल्लाह के साथ लगानी है। अब ये दिल जो है, जो आपके सीने के अंदर है, ये अल्लाह का घर है कि शैतान का घर है? भाई जिसका घर है उसको देना चाहिए ना, घर शैतान का तो नहीं है, ये तो अल्लाह मियाँ का घर है। अल्लाह ताला फरमाता है जो मोमिन का दिल है वो मेरा घर है। मेरी जात न आसमान में समा सकती है न जमीन में समा सकती है, समाता हूँ तो मोमिन के दिल में समाता हूँ। अब ये मुमकिन है कि गंदगी और खुशबू एक जगह हो? क्या ये मुमकिन है कि अंधेरा और रोशनी एक जगह हो? क्या ये मुमकिन है कि इसी दिल में रहमान भी हो, इसी दिल में शैतान भी हो? ना ना, ये अंदर से निकलेगा, ये दिल पाक होगा, और जब ये पाक होगा फिर ये अल्लाह का घर बन जाएगा। जब ये दिल अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें जलील नहीं होने, बर्बाद नहीं होने देगा। ये जो दिल है ये अल्लाह मियाँ का घर है ना। काबा पाक भी तो अल्लाह मियाँ का घर है ना। काबा पाक को पैगंबरों को अल्लाह ताला ने कहा मेरा घर बना दो, पैगंबरों ने पत्थर का घर बना दिया। एक बादशाह आ गया, उसने कहा सारे लोग यहीं आते हैं, मैं इस घर को खत्म करता हूँ। अल्लाह मियाँ का घर था, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, अल्लाह ने उसके सारे लश्कर को तहस नहस कर दिया कि नहीं कर। अल्लाह आप बना है, ये अल्लाह ये घर बन गया, मजबूत हो गया। ये हो गया, हो गया।
یہ تو سزا ہے، اس کا چہرہ دیکھو پریشان پریشان ہے، حالانکہ سارے مسلمان ہیں، اس کا بھی چہرہ دیکھو ایسا لگتا ہے پریشان پریشان ہے، کہیں آسودگی نظر نہیں آتی، کہیں اطمینان نظر نہیں آتا، کیا ہوگا پوچھنا جس نے رخ موڑ لیا، اعراض کیا میرے ذکر سے، اس کی زندگی کا گزرنا تنگ کر کے رکھ دیا جائے گا، ایک کے بعد ایک سے پائے گا، چین نہیں پائے گا، ایک ہے گزارا اور ایک ہے گزرن، گزارا جو ہے رہنے کے لیے کپڑے موجود ہے، گزرنا یہ ہے کہ یہ چین نہیں ہے، ہمارا سب ہر شخص پریشان پریشان ہے، جب کہا جاتا ہے جن کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر سارے پریشان اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جسم کو پال رہے ہیں نا، بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی دیتے ہیں، سردی لگتی ہے تو کپڑے بھی دیتے ہیں، جوتے بھی پہنتے ہیں، ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، جسم کو پال رہے ہیں، روح بھی نہیں، روح بھی تو ہے، اس کو بھی دیکھا ہی نہیں، اس طرح روح کی طرف سے قیامت والے دن کو اندر کر کے اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن کو اندر اٹھایا جائے گا، بقد کنت بصیرا دیکھتا تھا، کالا کذالک عادت کا آیاتنا فنسیتھا، اللہ تعالیٰ کیا لیکن میرا ذکر کثرت سے کرنا، میں نے تم کو اتنی ساری آیتیں بھیجی تھی کہ مجھے نہ بھلا دینا، تم نے پھر بھی مجھے فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جس طرح حضرت واقع فرماتے تھے اللہ دینا سب سے بڑی سزا ہے، آپ صرف صبر کریں، بھئی حشر کا میدان ہے، ساری خلقت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو اٹھایا اندر کر دیا ہے، کبھی اس کی ٹھوکر لگ رہی ہے، کبھی اس کی ٹھوکر لگ رہی ہے، یہ رجوع کر نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو روحانیت دیکھو اندھا کر کے اٹھایا ہوا ہے، بھئی یہ آنکھیں یہی حاصل کرنی پڑے گی، بڑا آسان طریقہ ہے، یہ اونچی نعمتیں اللہ کے آگے روکو ہوتی ہے، 1,34,000 چہرہ مبارک شروع ہو جاتا تھا، یہ اللہ کے آگے جو وہ شیطان کی سنت کا آپ اللہ کے آگے رو رو کے مار اس طرح
جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جائے مانتے جائے یا اللہ فرماتا ہے تو چل گیا میں دوڑ جاؤں گا یا اللہ میں اس ارادے سے آ رہا ہوں تیری محبت والا مجھے بیٹھ جائے تیرے عشق والا مجھے بیٹھ جائے تیرے حبیب کی محبت والا بیٹھ جائے یا اللہ میرا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے میرا دل تیرے ذکر والا بن جائے یا اللہ میرے رزق کے اندر جو ہے اضافہ ہو جائے ایسے اللہ کے آگے ہوتے جائے مسجد میں بیٹھ کے روئیں گے نماز مسجد میں بیٹھ کے رو سکتے گھر میں جا کے روئیں گے بیٹھ کے بیوی کہے گی جنگل میں جائیں گے تو آپ کی چیخیں نکلے گی یا اللہ یہ مجھ سے ہوا ہے اللہ مجھے جانوروں کے بچا سکتا ہے یہ روئے گا مانے گا اوپر سے اللہ کی رحمت آئے گی اللہ کی معاف کر دے گا اس دل کو کھول دے گا تو کر اللہ 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 جب دل اللہ اللہ کرے گا 24 گھنٹے اللہ اللہ کرے گا آپ کے وجود کے ایک ایک ذرے کو اللہ اللہ کرا دے گا جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے جب دل اللہ اللہ کرے گا پھر شیطان نہیں آ سکے گا اب یہ دل رحمان کا گھر بن جائے گا بھئی دل سے اللہ اللہ کرانا ہے دل سے اللہ یہ نعمتیں اللہ کے آگے رونے اور پتہ نہیں بعد میں شیطان رونے دے یا مانگنے نہیں دے ابھی میرے ساتھ یہ دعائیں آپ مانگ لیں انشاءاللہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا جب دل اللہ اللہ کرے گا اندر سے خوشی پھوٹے گی جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ دل اللہ اللہ کرے گا یا اللہ کا معصوم کیسے کہے گا کیوں بیٹھا ہے اٹھ نماز کے لیے نماز کے لیے آئے گا یہ دل جو ہے تہجد کے وقت اللہ کے آگے یہ دل یہ قرآن کے پڑھنے والے دل کو اللہ اللہ کرا دے جس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو دل میں ایمان آئے گا ہمارا ایمان حلق سے نہیں آیا دل پہ ذرا ہاتھ رکھے یہ بائیں جانب دل ہے ہاتھ رکھیں دل پہ اور دعا مانگے یا اللہ ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے سے بچنے کی توفیق عطا یا اللہ ہماری توبہ ہے یا اللہ ہماری توبہ ہے یا اللہ آئندہ ہم برائی نہیں کریں گے یا اللہ آئندہ ہم برائی نہیں کریں گے یا اللہ لیکن یہ ہمارا نفس برائی کی طرف لے جا یا اللہ تو ہماری مدد فرما یا اللہ تو ہمارا یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ گناہوں کی سیاہی ہمارے دل سے ہٹا دے یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت والا بنا دے یا اللہ دنیا کی محبت سے ہٹا کے محبت والا بنا یا اللہ ہمارا دل 24 گھنٹے تیرا ذکر کرنے والا بنا یا اللہ ہمارا یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا یا اللہ ہمیں جہنم سے ہمیں آگ سے بچا ہمیں آگ سے بچا اللہ اپنے غضب سے بچا یا اللہ اپنے غضب سے اپنے قہر سے بچا یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ یا ہماری توبہ یا
اللہ 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 اس جگہ پہ چھاتی کے اوپر اللہ 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 گردن کے ساتھ رکھے اللہ 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 ماتھے پہ رکھے اللہ 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 ویسے تو آپ کو دل اللہ کرنے لگ گیا ہے لیکن اس کا نہیں ہے آپ نے آگے بڑھ کر کے سبحان اللہ کر لینا ہے آپ کہیے کہ میں یہاں نہیں ہوں کوئی روح جو ہے رسول کے اوپر ہے میں اس شہر سے نہیں ہوں رسول کے اوپر ہے میرے سامنے روزہ رسول ہے اور وہاں سے رحمت کے اوپر آ رہی ہے بس اتنا سا کام ہے اتنا سا کام آپ نے سوچ کے بیٹھ جانا خاموشی سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل جو ہے یہاں سکون آنا شروع ہو جائے گا یہاں نرمی سی آپ کو محسوس ہوگی ٹھنڈک سی محسوس ہوگی ایک عجیب سا لطف اور سکون آپ کو محسوس ہوگا ایسا ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے کے اندر جو حرکت پیدا ہو رہی ہے پھر اس حرکت سے آپ کو آواز آئے گی اللہ 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 یہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دل تسبیح پڑھنے لگ جائے گا جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا ساری پریشانیاں ختم رزق کے دروازے کھل جائیں گے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے ساتھ جان لگ جائے گی اللہ کے ساتھ جان لگ جائے گی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جن کی یاری اللہ کے ساتھ لگتی ہے ان کی زندگی میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے شیطان کے ساتھ یاری لگائیں گے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ یاری لگائیں گے اللہ نے بھی ساتھ دے گا دنیا میں بھی سرفرازی دے گا آخرت میں بھی سرفرازی دے گا اگر شیطان کے ساتھ یاری لگ گئی دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی ذلت اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ دوستی کرنے والا بنائے اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے یہ مان کے پھر آپ نے روزہ رسول کا تصور کر کے بیٹھ جانا ہے پھر آپ نے توجہ کر دیا اپنے دل کے اوپر اور پڑھنا کچھ نہیں ہے توجہ کر کے بیٹھنا پڑھنا کچھ نہیں ہے یہ صرف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ
ہے میں چند گھڑیاں اس کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے جب مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ اللہ رضا کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے یا اللہ یا اللہ اس محفل ذکر کی وجہ سے کیا کرنی بیٹھے جالو والا اور سب منہ پہ نہیں جاتے اپنے ہم سے تجھی کو مانگتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگتے ہیں اللہ سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو چاہے تو اس دل کو ایک منٹ میں اللہ بنا دے یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے دل سے شیطان کو ہٹا دے یا اللہ تیرا حبیب جو ہے یا اللہ ہر کسی کی اپنی اپنی دعا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ضرورت ہے یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے یا اللہ سب کی دعائیں پوری فرما دے سب کی پریشانیاں پوری فرما دے بے رزقوں کو رزق عطا فرما بے چینوں کو اطمینان عطا فرما یا اللہ گناہوں کو ہدایت عطا فرما گناہگاروں کو نیکوکار بنا دے اپنے حبیب کی امت کے اوپر یا اللہ رحمت نازل فرما یا اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما دے ماں اسرائیل یا اللہ فلسطین کو شہید کر رہا ہے کوئی بھی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں یا اللہ ہمارے غیرت حکمرانوں کو ختم فرما ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرما یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زکات دینے والا بنا عشر دینے والا بنا خیرات اور صدقات کرنے والا بنا یا اللہ نیکیوں میں چلنے والا بنا ہمارے قلوب کو یا اللہ اپنے ذکر والا بنا یا اللہ تم فرماتا ہے تم ایک ہاتھ آؤ میں 2 ہاتھ آؤں گا تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا یا اللہ ہم سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آؤ گے یا اللہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہمارے دل اللہ تیرا ذکر کرنے والے بن جائے ہمارے دل تیری محبت والے بن جائے ہمارے دل تیرے حبیب کی محبت والے بن جائے ہمارے جو دوست آئے بیٹھے ہیں ان کے دل بھی تیری محبت والے بن جائے یہ بھی جہنم سے بچ جائے ہم بھی جہنم سے بچ جائے یہ بھی شیطان سے بچ جائے ہم بھی شیطان سے بچ جائے یہ بھی نفس سے بچ جائے ہم بھی نفس سے بچ جائے یا اللہ تو خود فرماتا ہے تو چل کے آؤ تو دوڑ کے آؤں گا یا اللہ ہم آئے بیٹھے ہیں ہماری آخرت بھی فرما ہماری زندگی کو بھی اچھا کر دے ہماری آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کر دے یا اللہ ہمارے خاندانوں کے اندر عالم باعمل پیدا فرما مجھے اللہ والے پیدا فرما قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے والے پیدا فرما یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ آوازی سے بچا یا اللہ شر سے بچا یا اللہ مہربانی فرما گمراہی سے بچا شیطان سے بچا یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما مہربان کر تیری رحمت وسیع ہے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 10 منٹ بیٹھا رہے ضرور دیکھنے ملے گی جب پوچھے تو ایسے کسی کھیت میں جا کے بولے اللہ تعالیٰ ایسے دل میں دیکھا پھیلا ساتھی آئے بیٹھے
ہمیں سکھا دیں جلدی اللہ اللہ اللہ